الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا البحار سجرت ونبر هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تزيل أعداء الإبل بالبسرى وعن حذيفة ولا أسير الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي رواية ريح تلقى الناس في البحر وفي رواية نار تخرج من قوة عدن ترحم الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورت کی تکبیر کی آیات نمبر 6 اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ صحیح مسلم سے بیان کی. آج میری تقریر کا موضوع ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی. قیامت کی آخری نشانی ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرے گی. تو قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا. قیامت کی نشانیاں اور علامات سے جن کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کی ہے. حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ راوی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم رہے جب تک کہ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں اور علامات ظاہر نہ ہو جائے. فرمایا دعا دجال دابر الارض یاجوج ماجوج کا خروج سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی طرح تین جگہ زمین کا دس جانا مشرق مغرب اور جزیرہ عرب میں اور آخری نشانی جو ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرے گی. بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ عمل کے آخری کنارے سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو حاکم کی میدان حشر میں
شام کے ایک میدان میں لوگوں کو جمع کرے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضر موت کا لفظ بھی آیا ہے، حضر موت کا لفظ بھی آیا ہے، اور حضر موت عدد کے ساتھ یہ ان کا ایک شہر ہے۔ تین حدیثوں کا تعارف ایک جملے میں حل ہو جاتا ہے۔ حضر موت عدد کے ساتھ یہ ان کا ایک شہر ہے۔ اسی طرح اور بات یہ ہے کہ آخری نشانی کے طور پر ایک ہوا آئے گی کہ لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی، یہاں تک کہ مسلم کے ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تفيد وعناق الإبل بالبصرى کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سرزمین عرب سے ایک آگ نکلے گی، اور اس آگ کی وجہ سے شام میں اوپر کی گردنیں روشن ہوگی، یعنی مدینے سے لوگ شام میں اوپر کو دیکھ گئے۔ تو بظاہر سے حدیثوں میں تعارض نظر آ رہا ہے، بظاہر حدیثوں میں تعارض نظر آ رہا ہے کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے جو ابھی میں نے بتایا مسلم کے حدیث کہ ایک آگ سرزمین حجاز سے ظاہر ہوگی، اور وہ آگ اتنی تیز ہوگی کہ شام میں ایک بصرہ میں ان کی گردنیں روشن ہو جائے گی۔ اسی طرح مسلم کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیاں بیان کی ہے، اور آخری نشانی کے طور پر کہ ایک آگ یمن سے یا حضر موت سے یا دور دراز علاقوں سے ایک آگ نکلے گی، یا عدن سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرے گی۔ تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ وہ نشانی جو آخری نشانی ہے آگ کے طور پر جو نشانی ہے وہ ایک آگ نہیں ہوگی بلکہ 2 آگ ہوگی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجاز والی جو آگ کی نشانی ہے یہ پوری ہو چکی ہے۔ 654 ہجری میں مدینے میں ایک آگ لگ گئی تھی اور اس کی وجہ سے شام میں گردن رکھی، شام میں ان کی گردنیں روشن ہو گئی تھی۔ تفسیر یہ ہے کہ جماعت انصاری کی 3 تاریخ بدر کی رات تھی، مدینے میں ایک ہولناک آواز لوگوں نے سنائی اور اس کے بعد زلزلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ بدر کی رات سے جمعے کے دن تک رہا، اور پھر مدینے کے ایک مقام آب حرہ سے ایک آگ ظاہر ہوئی جو 3 مہینے تک رہی، یعنی حجاز والی جو آگ کی نشانی ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ جو ہے ایک ہوگی لیکن ابتداء جو ہے یمن سے ظاہر ہوگی، اور اسی طرح اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگی، اور آگ عدن سے نکل کر حضر موت تک جائے گی، اور پھر حضر موت سے پوری دنیا کو گھیر کر لوگوں کو میدان حشر میں یعنی شام کے میدان میں جمع کرے گی۔ اور وہ حدیث آخری نشانی کے طور پر کہ ایک ہوا آئے گی اور لوگوں کو سمندر میں پھینکے گی، تو اس کا بھی دوسرے حدیثوں کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ علماء نے تجویز یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کے مراد یہ لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرے گی، تو لوگوں کے مراد کفار ہے، اور اس آگ کے ساتھ تیز ہوا ہوگی تاکہ لوگوں کو تیز رفتاری کے ساتھ سمندر میں پھینک دے اور مومنین کے لیے ڈرانے کا کام کرے۔ اسی طرح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی آخری نشانی کے حضر میں سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو اکٹھا کرے گی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اس وقت ہم کیا کریں؟ اس وقت آپ کا کیا حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ آپ کے آپ کا ارشاد کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام میں رہائش اختیار کرو. ملک شام میں رہائش اختیار کرو. اسی طرح حدیث ہے حضرت عبداللہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینے کی طرف ہجرت کی اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں پھل توڑ رہے تھے. اور یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. اپنے باغ میں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس وقت جو اپنے باغ میں پھل توڑ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہے تو میں آپ سے 3 باتوں کے بارے میں پوچھتا ہوں. 3 چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں جو نبی کے علاوہ کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے. پہلا سوال کیا کہ بتا اول اشراط الساعہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے. دوسرا سوال کیا کہ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا. تیسرا سوال کیا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ بچہ یا تو والد کے مشابہ ہوتا ہے یا اپنی والدہ کے مشابہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور اسی کے بارے میں عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ظاہر ہوگی اور لوگوں کو مشرق کی طرف سے مغرب میں لوگوں کو جمع کریں گے. یعنی ملک شام میں ملک شام ہمارے مغرب میں آتا ہے. ملک شام میں لوگوں کو جمع کریں گے مغرب کی طرف لوگوں کو جمع کریں گے. دوسرے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا ویل مچھلی کے جگر کا کنارہ ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو بظاہر ان احادیث کا جو مسلم میں ہے جو حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری میں ہے. بظاہر تعارض ہے کہ قیامت کی آخری نشانی کے وہ ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر میں یا ملک شام کے میدان میں جمع کرے گی. بخاری کی حدیث میں کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی کہ لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے گی. کوئی تعارض نہیں. کلامہ سوال کرنے والا اندھا ہوتا ہے اور جو ضد اور رہنان کی وجہ سے سوال کرتا ہے تو اس کا کوئی حل نہیں. علماء کے پاس جاتے نہیں ہے. یہ عالم کی کہیں ہے وہ عالم کی کہیں ہے تو تم سے جاننے میں جاؤ کوئی پھر بات کر جاتے ہیں نمبر کوئی آئے گی. یہی تو علماء ہے. علماء کے ساتھ لوگوں کا نہیں لگتا ہے ورنہ یہ بات کرو علماء کو اسمبلی میں بھیجو آج اسلامی کا کون عابد ہو جائے. نہیں علماء کے ساتھ جو ہے دوڑ دیتے ہیں کہ کرسی کے لیے کرسی کے لیے تو خلفائے راشدین نے بھی جو ہے کوشش کی تھی آنے کی. جب تمہارے پاس جو ہے قوت نہیں ہے مولوی کے مولوی کی دوڑ جو ہے کہاں مسجد تک. یہ دیکھو یہ انگریز کا مقابلہ ہے.
لیکن ہر ایک جو ہے یہی اس کے منہ پر قومی کی مسجد تک نہیں ہے، پوری دنیا پر قومی کی حکومت آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ کوئی آدمی ہنسے یا روئے پھر بھی جو ہے انشاءاللہ امام مہدی کون ہے؟ دیندار آدمی ہے۔ خلفائے راشدین کون تھے؟ اس وقت صرف مدینے میں حکومت کی مکہ تک بھی نہیں آئی تھی، تو خلفائے راشدین کے بعد جب حکومت آئی تھی تو پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا علماء نے اس کا جواب یہ دی ہے کہ ایک حدیث میں آنکھ کا نکلنا اور لوگوں کو جمع کرنا آخری نشانی ہے، دوسری حدیث میں آنکھ کا نکلنا اور لوگوں کو جمع کرنا سب سے پہلی نشانی ہے۔ تو جس حدیث میں آنکھ کی نشانی آخری آئی ہے وہ اس اعتبار ہے کہ جو قیامت کی 10 نشانیاں ہیں اس 10 نشانیوں میں یہ آنکھ کا نکلنا اور لوگوں کو جمع کرنا یہ آخری نشانی ہوگی، اور پہلی نشانی اس اعتبار سے ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں جس کے بعد کوئی چیز نہیں رہے گی، جس کے بعد دنیا کی کوئی چیز اور دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں رہے گی، تو وہ سب سے پہلی نشانی ہوگی۔ اور اس آنکھیں نکلنے کے بعد لوگوں کو میدان حشر میں کیا جائے، جمع کیا جائے گا اور پھر سور پھونکا جائے گا، پھر وقت نہیں ہوگا کہ لوگ جو اعمال کرے اور کسی طرح سے کیا کرے، نیکی کرے۔ اور اسی طرح یہ جو 10 نشانیاں ہیں، یہ جو 10 نشانیاں ہیں اس کے بعد دنیا کی ساری چیزیں باقی رہے گی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں کو میدان حشر میں 3 طریقوں سے جمع کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو جنت کے خواہش مند ہوں گے، دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو دوزخ سے ڈرنے والے ہوں گے، اور اسی طرح یہ دونوں قسمیں مومنین کی ہوگی۔ اور پھر ان لوگوں کو جب میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کی صورت یہ ہوگی کہ یہ لوگ سواریوں پر، ایک سواری پر، ایک اونٹی پر، 2-2، 3-3، 4-4 بلکہ 10-10 تک سوار ہوں گے، یعنی جس کا جتنا ادنا مرتبہ ہوگا، مقام ہوگا، اتنا زیادہ آدمیوں کے ساتھ سوار ہوگا۔ اور تیسری قسم باقی تمام لوگوں پر مشتمل ہوگی جن کو آگ اکٹھا کرے گی، اور اسی طرح وہ آگ ان کے ساتھ ہر وقت ہی ہوگی، یہاں تک کہ جب لوگ چیخنا کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹہل کر چیخنا کرے گی، اور وہ لوگ جب رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی، لوگ صبح کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی، لوگ شام کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو میدان حشر میں 3 طریقوں سے جمع کیا جائے گا۔ نمبر 1، کچھ لوگ خوف اور شوق سے میدان شام میں جمع ہوں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام میں رہائش اختیار کرو، اور کچھ لوگ خوف اور شوق سے جمع ہوں گے، کچھ لوگ ایک اونٹ پر 2-2، 3-3، 4-4 بلکہ 10-10 سوار ہو کر جائیں گے، اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ اور اسی طرح ان کی حالت یہ ہوگی کہ جب لوگ قبلہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ قبلہ کرے گی، جب لوگ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی، جب صبح اور شام کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ صبح اور شام کرے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن لوگوں کو 3 گروہوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ایک لوگ تو وہ ہوں گے جو خود میرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور دوسرا گروہ ایسا ہوگا کہ کبھی چلے گا اور کبھی دوڑے گا،
اور تیسری قسم کے لوگ فرشتے ان کو ان کے منہ کے بل گسیٹ کر کے ملک شام کی طرف جمع کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان دو گروہوں کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایک اہل جنت ہے، دوسرا اہل دوزخ ہے، لیکن تیسرا گروہ جو کبھی دھوئے گا اور کبھی چلے گا وہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سواریوں پر ایسی آفت نازل کر دے گا کہ کوئی سواری نہیں بچے گی، یہاں تک کہ ایک آدمی کا خوشنما خوبصورت باغ ہوگا، اس کو ایک چڑھنے کی جانے والی کمزور الٹی دی جائے گی اور وہ اس پر سارا باغ خرچ کر دے گا، پھر بھی سواری کے قابل وہ سواری نہیں ہوگی۔ یہ جواب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد ایک ہوا آئے گی کہ اس ہوا کی وجہ سے ایک حدیث میں لکھی ہے کہ وہ نرم ہوا ہوگی، اور اس ہوا کی وجہ سے سارے مومن مسلمان مر جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی پہاڑ کے اندر گھس گیا ہو تو وہ ہوا وہاں پہنچ کر وہ مومن مسلمان ان کو سو کر مر جائے گا، اور پھر قیامت بدکار اور اسی طرح کافر لوگوں پر شرک کرنے والے لوگوں پر بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ لوگ پرندوں جیسے تیز ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرنے کے ملک شام کے میں کہ سارے لوگ ملک شام کی طرف جائیں گے، اور پھر سارے لوگ جو ہے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، لوگ جو ہے بڑے تیز اور فرار ہوں گے، اور پھر خوشحالی کا وقت ہوگا۔ پھر شیطان انسان کی شکل میں آئے گا اور کہے گا کہ تم جو ہے بت پرستی شروع کر لو، ایک لوگوں کے مجسمے بناؤ، ان کے سامنے چپ جاؤ، ان کے سامنے سجدے کرو، تاکہ یہ لوگ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کرے۔ قرآن میں بھی یہی بتایا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائے تو ہماری شفاعت اور شفاعت کرے۔ یہ تو شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کے علاوہ سب گناہوں کو جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے، شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آخری نشانی جو یمن سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرے گی، تو جب آگ کی نشانی ظاہر ہو جائے تو اسی وقت ہی سورج ڈوبنا شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج ڈوبنا جو ہے 3 مرتبہ ہوگا، اور اسی طرح حشر بھی 3 مرتبہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ حشر ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حشر ہوگا۔ پہلا حشر کہ یمن سے آگ نکلی ہوئی آگ لوگوں کو شام کے میدان میں جمع کرے گی۔ حشر کا معنی ہے جمع کرنا، جمع کرے گی تو ایک حشر تو یہ ہوا، اور پھر اس سور کو نفخۃ الفزع کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ سورۃ النمل آیات نمبر 47 میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ کہ جب سور میں پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، تو گھبراہٹ کی وجہ سے آسمان اور زمین میں جو بھی ہے تو وہ سارے گھبرا جائیں گے۔ وہ عجیب قسم کی گھبراہٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہوگا وہ گھبرا جائیں گے، تو اس سور کو اس
پھونک کو جو ہے نفحت الفضا کہتے ہیں، اسی طرح دوسری پھونک کو نفحت الصرع کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر آیات نمبر 58 میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ بچائے تو وہی بچائے گا۔ اور اسی طرح تیسری مرتبہ دوسری مرتبہ جو حشر ہے، دوسری پھونک کے بعد اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو موت دے دے گے۔ اور اسی طرح دوسرا حشر کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ اٹھائے تو سارے لوگ جمع ہوں گے، اور تیسری مرتبہ حشر جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائے گا تو اسی وقت حشر ہوگا۔ اور اسی طرح آخری سور کو نفخۃ القیام لرب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سارے لوگ حاضر ہوں گے، تو تین سور ہے۔ اور اسی طرح یہ سوال ہوتا ہے کہ دو سور کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو سور کے درمیان 40 کی مدت کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا 40 دن کا فاصلہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس بات کے بارے میں مجھے علم نہ ہو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ 40 دن ہے یا 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تیسری پھونک کے ساتھ لوگوں کو زندہ کریں گے، سارے لوگ جمع ہوں گے، اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ وہ جو ہے خوشحالی کا آخر میں خوشحالی کا زمانہ ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ جیسے آج کل ہے لوگوں کے پاس دین کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث سننے کے لیے وقت نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو ہے مصروف ہوں گے۔ اور سور پھونکا جائے، حدیث میں آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے تو دو آدمی کپڑا پھیلا رکھا ہوگا خریدنے کے لیے، لیکن وہ کپڑا لپیٹ نہ سکے گا، جھاڑ شروع ہو جائے گی۔ وہ خرید اور فروخت کر سکیں گے، جھاڑ شروع ہو جائے گی، جہاں تک کہ ایک آدمی منہ کی طرف نوالا اٹھایا ہوا ہوگا، منہ میں نوالا نہ ڈال سکے گا کہ جھاڑ شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک آدمی اونٹی کا دودھ دو کر لے جا رہا ہوگا، اس کو پی نہ سکے گا کہ قیامت شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے پانی کے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور اسے پانی پی نہ سکے گا کہ قیامت شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلے جو سور پھونکنے کی آواز ہے وہ بھی یہی آدمی سنے گا جو اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، وہ سب سے پہلے سور کی آواز کو سننے گا اور بے ہوش ہو جائے گا، گھبرا جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، مر جائے گا، اور قیامت شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے موت کی سختیوں سے اور اسی طرح جو ہے قیامت کی گرمی اور ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔